وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 29 سے 37 تک آج کا موضوع، کیا ہم اپنے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، یعنی زندوں اور مردوں کو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 29، لفظی ترجمہ، انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، لا ذلیل، نہ اس کی چھاؤں ٹھنڈی ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ لپٹ سے بچاؤ فراہم کرتی ہے، اور اس کی آگ جو ہے اس کا حال ایسا ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاڑیاں اڑتی ہیں، کالقصر، جیسے کہ محل، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، توجہ کے قابل ہے، اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ قرآن کے مضامین کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ہماری 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اس دنیا میں ابھی اس وقت، یا تو ہم حق کی تصدیق کرنے والے لوگ ہیں، یا حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ عام طور پہ بلا مبالغہ اور چیلنج کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ہم اجتماعی طور پہ من حیث الامہ حق کو جھٹلانے والی قوم ہے، حق کی تکذیب کرنے والی قوم ہے۔ یہ بات ذرا سوچیں نا آپ، اصل میں ہمارا سوچ بچار یہ سارا ہم نے دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لیے بڑے بڑے منصوبے، بڑی بڑی سوچیں، اور اسی کے لیے اور اسی میں اپنی سوچوں کو غلطاں رکھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو دن آنے والا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ سوچ و فکر کا متقاضی ہے، یعنی ہم سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے بارے میں سوچو۔ جو یہ حالت بیان ہو رہی ہے جس کا ابھی ترجمہ آپ نے سنا، میں دوبارہ آپ کو وہ ترجمہ سنا دیتا ہوں۔
انطلقوا الی ظل نہیں انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس جانب۔ اب یہ کون مخاطب ہے، کون کس کو کہا جا رہا ہے؟ انطلقوا، جاؤ، چلو۔ یہ حق کو جھٹلانے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یعنی تھوڑی دیر کے لیے خیر ہے، سوچ لیں اس بات پہ، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اتنا، اس بات پہ ذرا سوچ لیں، آیا اس آیت کا مصداق میں ہوں یا نہیں ہوں، آیا میں حق کو جھٹلانے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں ہے نا۔ منافق اور کافر تو ایک پلڑے میں ہے، منافق بھی جھٹلاتا ہے اور کافر بھی جھٹلاتے ہیں، مشرک بھی جھٹلاتے ہیں۔ صرف مومنین کا جو گروپ ہے، مومن ایمان رکھنے والے، وہ تو ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے تو کیا کہنے، ان کے تو مزے ہیں آخرت میں، اب یہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ قرآن کو اگر آپ اپنے لیے نہیں پڑھ رہے تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کا درس اگر آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو یہ کیوں سن رہے ہیں؟ اب ایک بات سوچنے کی بھی تو ہے نا، کیا یہ کوئی روایتی درس ہے یا روایتی طور پر ہم بس درس سن رہے ہیں، یا کیا میں کیا کہوں اس بارے میں؟ یہ آیت نمبر 29 یا تو ہمارے بارے میں ہے، یا ہمارے حق میں ہے، یا ہمارے خلاف ہے، یا ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں۔ اس میں تذکرہ ہو رہا ہے جھٹلانے والوں کا، ان کو کہا جا رہا ہے قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا کہ بھئی جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کی طرف چلو۔ اب ہم جھٹلاتے کس کو ہیں؟ یوم الدین کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے۔ ہم لوگ یوم جزا کو جھٹلانے والے ہیں، اور سورہ معاون میں اگر آپ غور کریں نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ نمازیوں کے لیے ہے یہ، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ یہاں بھی ویل، یہاں ویل مکذبین کے لیے ہے، اور وہاں ویل جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ تو تھوڑا سا تو آپ سوچیں نا، دیکھیں کافر اور مشرک تو نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا، یعنی نمازی وہ تو نمازی نہیں ہے، نمازی تو ہم ہیں۔ اور اگر آپ سوچیں سمجھیں تو یہ ہے کہ ہم نے تو نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ ان کے بعد، یہ اس آیت سے پہلے اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے، صالحین کا تذکرہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی وہ صالحین کون تھے؟ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، اور ذاتی خواہشات پر عمل کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ لیکن یہ جو اس کے بعد ہے تذکرہ، وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس کے بعد جانشین ہوئے نااہل جانشین، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ اگلا جو جملہ ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ آج اگر یہی جملہ اگر آج کے معاشرے پر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی ہے۔ یہ تو دیکھیں آپ چیلنج کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ دیکھ لیں خود انجام کیا ہے۔ اب ان سے یہ کہا جائے گا، اور یہاں اس آیت کے تناظر میں میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انسان یا تو رب کی بندگی کر رہا ہے
یا تو رب کے سامنے اس نے سر جھکایا ہوا ہے، یا تو رب کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، یا خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے۔ آج عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ تو خواہشات نفس والی زندگی ہے۔ خواہشات کی بنا ہم جینا چاہتے ہیں اور جی رہے ہیں۔ اچھا، وہ سورہ معاون جو ابھی میں نے سنائی تھی، تو اس میں جو نمازی ہیں ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، الذین یراعون، یہ دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکار ہیں یہ لوگ، یراعون ریاکار ہیں۔ ریاکاری کے بارے میں ہمارا یعنی جو ویژن ہے، جو معنی ہم لیتے ہیں، وہ ذرا مختلف ہے اس معنی سے جو قرآن کا حقیقی معنی ہے۔ ریاکار ہر وہ شخص ہے جو غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک وسیع تناظر میں نے آپ کو ترجمہ کیا۔ آپ اپنی زندگی کا، ہم ریاکاری کا ایک محدود مطلب لیتے ہیں، اگرچہ وہ ہے بھی ریاکاری لیکن وہ محدود ہے۔ ریاکار کیا بھئی ریاکاری کر رہے ہو، یہ وہ نا، وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو اس کا حقیقی مطلب ہے ریاکار کا، جو شخص دنیا میں آ کے اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے اور غیر اللہ، اب یقیناً پھر دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے وہ جملہ کہہ دیا ہے جو ہمیں کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا ہم نے یہ جملہ نہیں گائے لیکن ہم نے ایک دوسرا جملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، جس کا میں بعض اوقات آپ سے تذکرہ کرتا ہوں۔ ہم جملہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری تمام زندگی گزارنے کے جو کام ہیں، جو بھی میری خرچ ہیں، قربانیاں ہیں، جو میری زندگی ہے، جو میری موت ہے، وہ سب دنیا کے لیے ہے۔ یعنی عملی طور پر ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ دنیا ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے، اور دنیا ہی کی ہم مانتے ہیں، اہل دنیا کی ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، غیر اللہ کی مانتے ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، اور روز جزا کو عام طور پہ، اجتماعی طور پہ، عملی طور پہ ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن تو بڑی ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو بھئی اس جگہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اب ان جو آیات ہو رہی ہیں، 4 آیات ہیں، یہ آگ کے بارے میں ہے، کیسی آگ ہوگی، کیسا سایہ ہوگا، کیسی چنگاریاں ہوں گی۔ ان 3 آیات میں اس کی تھوڑی تفصیل اللہ تعالیٰ میں۔ اب جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، جہاں آگ جلتی ہے دھواں ہوتا ہے، اور دھواں جتنا بھی آپ دیکھیں یعنی پھیلی ہوئی آگ ہو تو اس کا پھیلا ہوا دھواں ہوتا ہے۔ اب جہنم، اس کا طول و عرض تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ہے، پھر دھواں بھی اس کا ہوگا، بلکہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اب اس دھوئیں کی طرف چلو جس کے 3 شاخیں ہیں۔ دھواں جب بہت زیادہ ہوتا ہے پھر وہ پھیل جایا کرتا ہے، عموماً یہاں تو 3 کا لفظ ہے، بہرحال پھیلا ہوا ہے، وہ تو حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 کا لفظ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ 3 ہی ہوں گے۔ لا ذلیل، اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا ذلیل، اب سایہ، یعنی یہاں ذل کہا گیا ہے، سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، لیکن اس سائے کی تفصیل، وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہے، وہ آگ سے بچاؤ نہیں ہے، لپٹ سے اس کی بچاؤ نہیں ہے، اس کی آگ کی چنگاریاں، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک محل ظاہر ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ترمی بشرر کالقصر، اس کی آگ، اس کی آگ سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں
اڑتی ہیں جیسے کہ محل. اب محل تو آپ دیکھتے ہیں، تاج محل آپ دیکھ لیں، تاج محل ہے اور دیگر محلات ہیں، تو وہ 8-10 مرلے کے گھر تو نہیں ہوتے. آپ 10 مرلے کا گھر بھی کافی بڑا ہوتا ہے، کنال کا، 2 کنال کا، 5 کنال کا. 5 کنال پہ یا کم از کم محل اگر کوئی یہاں بنانا چاہے تو میرے خیال سے 12 کنال پہ تو ہونا چاہیے. وہ اس میں باغ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، اس کی عمارت بڑی ہوگی. وائٹ ہاؤس کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک محل ہے. وزیر اعظم ہاؤس ہے آپ کا اسلام آباد میں، تو یہ محل، مکان نہیں، محل. محل بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی چنگاریاں جو ہیں محل جتنی بڑی ہوں گی. اور کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہے. اب دیکھیں ایک چنگاری جب اڑتی ہے اور جب وہ پھٹتی ہے تو اس سے کئی چنگاریاں نکلتی ہیں. اب اس سے جو چنگاریاں نکلیں گی، ایک چنگاری جو محل بڑی ہوگی جب وہ پھٹے گی تو اس سے مختلف چنگاریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ پھٹتی ہے چنگاری تو وہ تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن وہ چنگاری جو اس سے پھٹنے سے ہوگی ظاہر ہے کہ وہ اس سے چھوٹی ہوگی، لیکن زرد رنگ کے اونٹ کے برابر ہوگی. وہ جب وہ چنگاری، محل جتنی چنگاری جب پھٹے گی اور اس سے جو چنگاریاں وجود میں آئیں گی تو وہ ایسی ہوں گی جیسے زرد. اب زرد رنگ چنگاری کا عام طور پہ رنگ تو زرد ہی ہوتا ہے، نارنجی کلر کے، تو گویا کہ زرد رنگ کے اونٹ ہے. اب یہ ہے نا کہ اب اس میں یہ مضمون اصل میں یہ چنگاریاں، یہ آگ، یہ گرم سایہ، یہ کس کے لیے ہے؟ جھٹلانے والوں کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے آگ ہے اور خرابی ہے. تو بہرحال میں اختصار سے آپ کو یہ اس بات کا خلاصہ یہ بیان کروں کہ آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس خطرناک آگ سے اور خطرناک سائے سے بچانے کا اہتمام یہاں پر کریں. دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. وہاں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا نتیجہ یا تو جنت کی صورت میں آئے گا ہمارے سامنے یا دوزخ کی صورت میں آئے گا. وہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہ تو بس جزائے اعمال ہے. نور آپ نے کمایا، وہاں آپ کا نور آپ کے دائیں اور آگے پھرے گا. لیکن اگر آپ نے آگ کما لی تو پھر آگ وہاں ہوگا. یہاں دنیا جو ہے کمائی کی جگہ ہے، یا تو انسان نقصان کماتا ہے یا فائدہ. اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک کاروبار بڑا شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ بینکرپٹ ہو جائیں، یعنی جو سودا حقیقت میں آپ نے اپنے فائدے کے لیے شروع کیا تھا وہ نقصان کی صورت میں بھی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ اکثر اوقات ہوتا ہے اور اس کے بالکل امکانات ہیں. ایک کاروبار میرے سامنے کتنے کاروبار لوگوں نے شروع کیے اور وہ بند کر دیے، پھر نہیں چلے. تو یا تو آپ یہاں منافع کما رہے ہیں آخرت کے لیے یہاں، یا آپ آخرت کے لیے یہاں آگ یعنی آگ اکٹھی کر رہے ہیں. ایک خواب تھا، وہ ہمارے شیخ کو کسی نے سنایا تھا. تو وہ ایسا تھا کہ ایک آدمی ہے، یعنی خواب ایسا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ آگ، ایک الاؤ ہے آگ کا اور اس میں وہ جل رہا ہے، اور پھر وہ دیگر جو لوگ کھڑے ہیں اس کے گرد، ان سے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آگ اور بھی ذرا بڑھاؤ اس کو، بڑھاؤ، قریب کرو، بڑھاؤ اسے. حرام زندگی گزارنا کیا ہے؟ یہ آگ ہے. آج کل ہم حرام زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں زندگی ہوتی ہے بندگی والی، جو جائز ہے، جو حلال ہے، جس کا حکم ہے، وہ بندگی والی زندگی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو. اعبدوا اللہ،
اللہ کی بندگی اختیار کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، لا تتبعوا الہوا، خواہشات نفس کی پیروی مت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سے مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اگر کوئی ان مطالبات پر کان نہیں دھرتا تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ جو ہے وہ آگ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں اور آپ آج کل ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں صاحب اکرام کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم یہ عام طور پہ میں آپ کو بات کروں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں رضا الہی ہمارا نصب العین نہیں ہے، نہ ہمیں رضا کی پرواہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سفلی خواہشات، اب سفلی خواہشات میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں جنس ہے، لڑکا لڑکی، پھر اسی طرح اس کی تفصیل ہے، فحاشی، عریانی، یہ یعنی محرمات کا ہم خیال تو نہیں رکھتے۔ پھر پیسہ ہے، سفل کیا ہے؟ نیچے، اسفل السافلین، نیچے، تو جو پیسے کی طرف دوڑ ہے، اب اس دوڑ میں جو ہے حرام حلال کا تو ہم خیال نہیں رکھتے عام طور پہ، ہم تو اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اس کی کافی تفصیل ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ہم نے سفلی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر بہت ہی نرم الفاظ میں آپ سے یہ بات کہوں تو وہ یہ ہے خلاصے کے طور پہ کہ ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے بلکہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دنیا میں آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا مال و دولت ہے، آپ کے اثاثہ جات ہیں، آپ کی رشتہ داریاں ہیں، آپ کی سیٹ ہے، آپ بڑے افسر ہیں، آپ آرمی چیف ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، کتنا ان کا نشہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں۔ تو یا تو آپ ظاہر کے لیے زندگی، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ جس کی زندگی ظاہر کے لیے گزری وہ تباہ و برباد ہو گیا، لے جا کچھ بھی نہیں سکتا، وہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتا لیکن ناکامی کے سوا۔ بہرحال یہ باتیں سوچنے سمجھنے کی ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو عذر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، بہرحال یہاں تک تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ دن ہے جب تم اب بات چیت نہیں کر سکو گی، یعنی اب تم سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دن بات ہی کوئی نہیں ہوگی، بات چیت ہوگی، لیکن یہ آخری مرحلے کا تذکرہ ہے جب دوزخ میں دوزخی داخل کر دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دوزخ کو لہم فیہا زفیر و شہیق، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ اب ان کے لیے چنگھاڑنا ہے، چیخیں اور چنگھاڑنا۔ تو بس اس دن، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بات چیت قرآن میں بھی نقل ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، وہ جواب دیں گے، الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا ربنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، او کما قال ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمیں واپس بھجوا دے دنیا میں واپس، تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا۔ تو یوم لا ینطقون مطلب یہ آخری مراحل ہے، تو اس دن بات پھر نہیں کر، چپ لگ جائے گی انہیں۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون،
انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین۔ ترجمہ سنا دیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو، انطلقوا چلو، کہاں؟ ما کنتم بہ تکذبون، اس طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی دوزخ۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہے، ولا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچاؤ ہے اس سائے میں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسا کہ محل، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن وہ بولیں گے نہیں۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Proceed to what you used to deny. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. Proceed to a shadow of 3 different masses. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Offering no shade and unavailing against the flames. إنها ترمي بشرر كالقصر. It shoots sparks as castles. كأنه جمالة صفر. As if they were yellow camels. ويل يومئذ للمكذبين. Woe on that day to the liars. هذا يوم لا ينطقون. This is a day when they will not speak. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. And they will not be allowed to apologize. ويل يومئذ للمكذبين. Woe on that day to the rejectors. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔